لم سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، پچھلے جمعہ جو بات قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کی کیا ذمہ داری ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے اس امت کی فضیلت بیان فرمائی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، آیت کے پہلے جز میں امت کی فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد کے جو جملے ہیں، ان جملوں کے اندر امت کی ذمہ داری ہے۔ امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، یہ امت امر بالمعروف کرے گی، نیکیوں کا حکم کرے گی، بھلائیوں کا حکم کرے گی، خود بھی بھلے رہیں گے، اوروں کو بھی بھلائی کی دعوت دیں گے۔ ایک ذمہ داری یہ ہے۔ جیسے نا ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے یہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے،
اگر 4 بچے ہیں ان میں سے یوں کہے یہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں نماز کی پابندی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت کی پابندی ہے، اس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اس کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور اس کی زندگی میں والدین کی فرما برداری ہے۔ یہ صفات کی بنیاد پر میرے اس بیٹے کو میں بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ یہ صفات اگر کٹ گئے تو پھر اس کی چاہت بھی کٹی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کی نفع کے لیے تمہیں نکالا گیا، ظاہر کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف، تم سے پیار کیوں ہے؟ تمہاری فضیلت کیوں ہے؟ تمہاری افضلیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم تأمرون بالمعروف، تم خود بھی نیک رہو، اوروں کو بھی نیکی کا حکم کرو، بھلائی کا حکم کرو۔ اس پر گزشتہ جمعے ایک مختصر کلام ہمارے سامنے آیا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس آیت کا جو دوسرا جز ہے تنہون عن المنکر، منکرات کو روکے۔ کیا ہے منکرات؟ ہماری زندگیوں میں بھی منکرات ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی منکرات ہیں، ہمارے گھروں کے اندر منکرات ہیں، ہمارے کاروبار میں منکرات ہیں، ہماری تجارتوں کے اندر منکرات ہیں۔ جہاں جہاں منکرات ہیں، منکرات کہتے ہیں برائیاں، ان چیزوں کو روکے۔ 2 کام ہمارے ذمے ہے، ایک ہے بھلائی کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے۔ جب یہ 2 چیزوں کی راہ سے ہم لوگ ہٹے تو پھر ہمارے نتائج یہ نکلے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یا امت مسلمہ کا المیہ پوری دنیا کے نقشے پر جس امت کو قرآن میں، جس امت کو پیغمبر کی زبانی، جس امت کو جگہ جگہ افضلیت، کرامت، بزرگی، شرافت عطا کی گئی، وہ امت پوری دنیا کے نقشے پر ذلیل کیوں ہے، رسوا کیوں ہے، پسپا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہی بات ہے۔ اب میں نے کہا نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر جو بربادی آ رہی ہے اس کے لیے ذمہ دار خود ہم لوگ ہیں۔ ہم نے دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تماشا جو بنا رکھا ہے، نہ ہماری تجارتوں کے اندر دین ہے، نہ ہماری زندگیوں کے اندر دین ہے، نہ ہمارے معاملات میں دین ہے، نہ ہماری معاشرت میں دین ہے۔ بالکل ہماری جو گاڑی ہے اس روٹ سے کٹی اور ہٹی ہوئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
पिछले जुमा एक हदीस मैंने पढ़ी थी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। ये जो उन्वान है ये अल्लाह की तरफ से ऐसा मुदल्लल अल्लाह की तरफ से जुड़ा आ रहा है। देखो आमतौर पर मेरे मुताले में नहीं रहती हैं चीज़ें, अल्लाह की तरफ से चीज़ जुड़ कर आती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है। जिम्मेदारी क्या है? कुरान उठा कर देखो, तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर तुमिनूना बिल्लाह। हदीस कहती है तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है। अब यहाँ यह हदीस है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। मारूफात का मसला हुआ, मुनकरात के मसले में जब आ रहे हैं, जब हमें कोई मुनकर देखते हैं, जब हम कोई बुराई देखते हैं, उसका पहला दर्जा है कि हम अगर इस्तिताअत रखते हैं, अगर हम कुव्वत रखते हैं, अगर हम ताकत रखते हैं, तो उसे हम अपने हाथ से रोकें। इसकी मिसाल क्या है? बाप है, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो। जब बच्चे 7 साल के हो जाए, बच्चे की उम्र 7 साल की हो गई, हदीस पाक के अंदर आता है माँ बाप के जिम्मे है कि उसे नमाज का हुक्म करें, उसे नमाज की ताकीद करें। जब बच्चा 10 साल का हो जाए, वो नहीं मानता, तब माँ बाप को इख्तियार भी है और इस्तिताअत भी है, शरीयत की तरफ से इस बात की कुदरत हक हासिल है कि वो अपने बच्चे की इस्लाह करे, उसे मारे। फज़रिबू अलैहा। जब 10 साल का हो जाए, नमाज नहीं पढ़ता, 7 साल में उसे नमाज का हुक्म करो, उसके दिल में नमाज की बात बताओ। 10 साल को जब पहुंच जाए, बच्चे को नमाज को उठाओ, बेदार करो। जब नमाज नहीं पढ़ता, उसकी जिंदगी में नमाज नहीं है, फज़रिबू अलैहा, उसे मारो। मारने का मतलब क्या है? शरीयत में मारने के हुदूद और अहकाम ही। ओल्डे के लकड़ी काटने को जानवरों को मारे, संग नहीं मारना औलाद को। बच्चों को भी होता है, घरेलू झगड़े हो जाते ना, इसकी जवानी ताकत जोर चलता है कि कोई बीवी को पकड़ कर जानवरों को मार कर का मार लगता है। लानत है ऐसे लोगों। शरीयत में हुदूद मुतय्यन है, अहकामात बताए गए हैं। इस तरह हाथ में लकड़ी ले, एक बालिश के बराबर, आदाब है इसके, एक बालिश मतलब इतनी बड़ी लकड़ी, समझ कर जो मिसवाक करते ना हम लोग, ये इस तरह के करती, ऐसा कान से ऊपर नहीं उठना, ऐसा कान से ऊपर लकड़ी उठाकर मारना सो ना करते ना भाई को है लगा वहां क्या क्या है, कान से ऊपर नहीं उठना। फज़रिबू अलैहा का मतलब यह है कि लात धर को मारना, भूसे मार डालना, उठ रहा नमाज को चल नहीं। उन्हें 10 साल की उम्र से बज्जल होना शुरू होता है, तो बाबा के जालिम को कर 18 साल को आ गया था, बाप बेटे को फाइटिंग, दुश्मनी। क्यों? वो वक्त में हमें वो हिसाब से हैंडल करना बच्चा को। और आज का तो दौर चल रहा है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह सदा हिफाजत फरमाए। कब कौन कुफ्र के फितने में मुब्तला हो रहा है मालूम नहीं। इससे पहले जो फितने थे, ये फितने ऐसे थे, एक आदमी गुमराही के फितने में मुब्तला हो भी गया तो इस्लाम के दायरे में रहता था। बिदात के फितरों में अगर गुमराह हो जाता, या फिर छोटी छोटी चीजों के फितरों में गुमराह हो जाता, मुब्तला हो जाता, तो कम से कम इस्लाम के दायरे में रहता।
کلمہ تو پڑھتا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام تو لیتا، لیکن اب آئے دن جو فتنے برس رہے ہیں، یوں آسانی سے ایمان کی قربانی ہو رہی ہے۔ پیدا ہوا مسلمان کے گھر کے اندر، اس کے کان میں اذان دے کر اسے مسلمانوں کا نام رکھا گیا، لیکن وقت اور حالات کے تھپیڑوں نے اسے جو بدلا ہے، یہ ایمان سے نکل کر کفر کے دائرے میں آسانی سے چلا جاتا ہے۔ قرب قیامت فتنوں کی بارش دلوں پر ہوگی، دل مردہ ہو جائیں گے۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ میری اپنی بات، نمازوں پر نمازیں، تلاوت پر تلاوت، ذکر و اذکار کی کثرت، لیکن دلوں کے اندر وہ تازگی اور نورانیت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح دلوں پر برس رہے ہیں۔ اس لیے ایسے حالات میں بہت سنبھل کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ، اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اپنی بیوی کی حفاظت کرو۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ نے استطاعت ضرور دیا ہے، لیکن اخلاق آداب کے دائرے میں رہ کر۔ فَاضْرِبُوا عَلَيْهَا، بچہ جب 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے، باپ کو اختیار ہے کہ وہ مارے۔ مارنے کا مطلب حدود آداب شریعت کے اندر ہے۔ اس طرح لکڑی کان سے اوپر نہ اٹھے یا ہلکا ہاتھ سے ایک چپٹ لگائے۔ یہ ہے اختیار کا مطلب۔ حدیث پاک کے اندر جو آیا، من رآ منکم منکرن، تم میں سے جو برائی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اللہ نے استطاعت دیا ہے، قدرت دیا ہے کہ ہاتھ سے روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو اسی صورت میں زبان سے روکے۔ بولے بھائی آپ کی جو تجارت ہے اس کے اندر سود کی آمیزش ہے، آپ کا جو کاروبار ہے شرعی نقطہ نظر سے یہ کاروبار صحیح نہیں ہے، آپ کی زندگی کے اندر فلاں جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ خلاف شریعت ہے، اس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خفا ہوتے ہیں۔ اللہ نے استطاعت دیا ہے تو زبان سے رکھیں۔ ہاں سامنے والا اگر ظالم ہے 1 نمبر کا، انہیں زبان سے بھی ماننے تیار نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ جو برائی ہے، وہ جو منکر ہے، اسے دل سے برا سمجھے۔ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ دیکھو 2 باتیں ہیں، ایک جگہ برائی ہوتی ہے، بعض مواقع پر ہماری شرکت بھی ہو جاتی ہے، جب پوچھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں کیا کریں، تعلقات کا مسئلہ ہے۔ اگر شرکت نہیں ہوتی، اگر ہم یہاں نہیں آتے ہیں تو پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں۔
آپسی دلوں کے اندر رنجشیں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ایک منہ بولی باقی رکھنے کے لیے میں شرکت کر لیا ہوں۔ تھوڑا بیٹھ کر سوچو، دنیا کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارا تعلق کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے نہیں توڑ رہے؟ کیا ہمارا تعلق اللہ اور اس کے نبی سے نہیں ٹوٹ رہا ہے؟ تو یہ وہ باتیں ہیں معاشرے کے اندر، ان چیزوں پر کافی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اسی کو کہا گیا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دو باتیں ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، اگر یہ زندہ ہو گئی کہ معروفات کا حکم کرے، پھر ہماری زندگیوں کے اندر امر بالمعروف زندہ کرے، منہیات کو روکنے کا کام کرے، ہماری زندگی کو منہیات سے پاک کرے، تو انشاءاللہ پھر اللہ نے جو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یقیناً اس دائرے کے اندر ہم شامل ہو جائیں گے۔ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مزاج تھا، یہی مزاج حضرت ابوبکر کا تھا۔ نبی علیہ السلام کے اکثر صفات حضرت ابو بکر کے اندر تھی۔ علماء کا اتفاق ہے بعد الانبیاء بالتصدیق امیر المؤمنین ابو بکر صدیق، انبیاء کے بعد تمام رسولوں، تمام پیغمبروں میں، پوری انسانیت میں رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد کسی کا مقام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کا مقام ہے۔ اور اللہ کے نبی کے ایسے یار ہیں، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، سفر میں، حضر میں، ہر موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ اگر کسی کی شخصیت نظر آتی ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اور مزاج بھی ایسا، جیسے بولتے نا پھول، گلاب کا پھول جسے کہتے ہیں نا، اس طرح کا مزاج۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ کا ایک مکاشفہ ہے، مکتوبات مجدد الفسانی نے، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی لکھتے ہیں کہ میں نے جب حالت کشف اور مراقبے میں اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق کے مقام کو جب دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی کا مقام بالکل قریب قریب تھا، فاصلے کے ساتھ، اتنی مماثلت ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد نبوت کا کوئی حقدار ہوتا تو ابو بکر صدیق ہوتا۔ حضرت عمر کے لیے بھی ایک موقع پر فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ کیوں؟ حضرت عمر کے فیصلے ایسے تھے، لیکن حضرت ابو بکر کے لیے جو فرمایا یہ ایک الگ کیفیت میں فرمایا۔ لیکن انسان کی کیفیات ہوتے ہیں، کسی کا کارنامہ اونچا ہے، ایسے موقع پر ایک جذباتی انداز میں کہہ دینا اور یوں کہنا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور ایک ایسے مواقع آ جاتے ہیں جس وقت ایک عجیب عالم میں کہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو صدیق ہوتا۔ یقینی طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہی بڑا نرالا۔ ہر موقع پر
ہر جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق کو افضلیت، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام بیمار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علالت کے دن چل رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے امامت کروا رہے ہیں، اللہ کے نبی حجرہ عائشہ سے پردہ ہٹاتے ہیں، ہٹا کر اللہ کے نبی نے اپنی امت پر نظر فرمائی، دیکھا کہ میری امت کا امام ابو بکر مصلی پر کھڑا ہے، میری امت کے پورے لوگ ابو بکر کی قیادت اور امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پر ایک مسکراہٹ آئی، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو اور اپنی امت کے وہ صحابہ کو دیکھ کر حضور مسکراتے ہیں، صحابہ میں جن کی نظریں پڑی یقین ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دو بیویاں تھیں، مدینے کے آخر کنارے میں جو مقام سخت ہے وہاں پر حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کا گھر تھا۔ جب حضرت ابو بکر نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے ہیں تو حضرت ابو بکر نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چند دنوں کے لیے اپنی اس اہلیہ کے گھر رکنا چاہتا ہوں، کئی دنوں سے وہاں نہیں گیا ہوں، ان کی بھی حق تلفی ہو رہی ہے، آپ اجازت مرحمت فرما دیجئے، میں وہاں بھی جا کر آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں، حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں، ابو بکر جاؤ جا کر آؤ۔ وہاں گئے، واپس آنے سے پہلے خبر جو پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گئے، حضور اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ میں صرف ایک آخری دور کی چند باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس امت پر نبی کی وفات کے بعد کیا ذمہ داری ہے۔ ادھر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پورے کے پورے صحابہ نبی کی نگاہ کرم سے منجھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے نگاہ نبوت سے فیضیاب ہوئے، یہ بھرے ہوئے پیالے تھے، یہ چھلک نہیں سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار سونپتے ہیں اور منبر رسول پر آ جاتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لے کر فرماتے ہیں، آج جو یہ کہے گا میرے نبی کا وصال ہو گیا ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ خدا را مدینے کے اندر کوئی ایسی جرات نہ کرے کہ کوئی کہے کہ میرے نبی کا وصال ہو گیا، اگر کہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جذبہ، تیش کا عالم، اسے ہمت تھی۔ کتابوں میں بات لکھی ہے، ارباب سیر نے لکھا ہے، حضرت عمر کو اللہ نے وہ جلال عطا فرمایا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے، جب پیچھے مڑ کر دیکھتے تو پیچھے آنے والے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے تھے، گھٹنے زمین پر ٹک جاتے تھے۔ اللہ نے اتنا باروب بنایا تھا، اللہ نے اتنا جلیل القدر بنایا تھا۔ یہ ایک طرف صحابہ کی وہ کیفیت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تیش جلال کے عالم میں ہیں اور کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں تم میں سے آج جو یہ کہے گا کہ میرے نبی کی وفات ہو گئی میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اور پورے صحابہ مشتعل ہیں، حضرت صحابہ پر ایک عجیب گریہ والی کیفیت تاری۔ ہم اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کر سکتے جو محبت صحابہ نے نبی سے کی ہے، ہم اپنی اولاد سے محبت نہیں کر سکتے جو محبت صحابہ نے نبی سے کی ہے۔ ہمارے اندر تو محبت ہے ہی کہاں، محبت ہوتی
تو پھر ہماری کیفیت ہی الگ ہوتی. یقینی طور پر ہمارے اندر اللہ کے نبی کی سچی محبت ہوتی تو ہمارے چہرے کافروں کے چہروں کی طرح نہیں ہوتے. ہمیں نبی سے محبت ہوتی تو ہمارے سر کے بال فلم کے پردوں پر ناچنے والوں کے بال کی طرح نہیں ہوتے. ہمیں نبی سے محبت ہوتی کبھی ہم کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. ہمیں نبی سے محبت ہوتی تو نبی کا اسوہ، نبی کی ذات نے جو دیا ہے وہ ساری چیزیں ہمارے اندر زندہ ہوتی. کون سی محبت ہے ہمارے اندر؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر نظر پڑی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بال تھے نرم تھے، ریشم کی طرح ملائم تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو سر کھکر کر کے بیچ کی مانگ نکالتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے جو بال تھے گھنگریالے تھے، گھنگریالے بال کے اندر بیچ کی مانگ نہیں نکل سکتی تھی. لہذا ایک لوہے کی سلاخ یا کچھ ایسی چیز گرم تھی، اسے گرم کرنے کے بعد پیشانی کے پاس سے سیدھے ایک داغ لگا کر ایک نشان بنا لیا تاکہ دیکھنے والے کو لگے کہ درمیان میں مانگ نکلی ہوئی ہے. صحابہ نے پوچھا عبداللہ ابن عمر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر لیا؟ تمہارے بالوں کے درمیان لکیر کیسی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا، میں اس حالت میں نبی کو دیکھتا ہوں کہ میرے نبی کے سر کے جو بال ہیں اس کے دونوں حصوں کے اندر درمیان میں مانگ نکلی ہوئی ہے. جب سے میں نے دیکھا اپنے بالوں میں کوشش کی مانگ بنانے کی، مانگ نہیں نکل رہی تھی تو میں نے ایک سلاخ یا کچھ گرم کر کے درمیان سے اسے داغ کر بیچ میں مانگ کی طرح بنا لیا. یہ ہوتی ہے محبت، اسے کہتے ہیں قربانی کا جذبہ. صحابہ بدر میں یوں نہیں چلے گئے. ہمارے سامنے اگر ایسا مرحلہ آ گیا میں یقینی طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں 80% ہم الٹے پیر چلے جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر بالکل تیز رفتاری کے عالم میں آئے، آ کر اترے، دیکھا کہ صحابہ کا عالم بالکل بکھر چکا ہے. صحابہ رو رہے، چیخ رہے، چلا رہے ہیں. ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، ہاتھ میں تلوار لیے اور کہہ رہے کہ جو آج کہے گا اس کا سر قلم کر دوں گا. حضرت ابوبکر امی عائشہ کے حجرے میں جاتے ہیں، سر سے چہرے سے کفن ہٹاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیتے ہیں. پھر باہر آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت عمر پورے جذبات کے عالم میں تھے. پھر الگ جا کر ایک ممبر لگا کر حضرت ابوبکر بیٹھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. وہ آیت یہ تھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع ہوتے ہیں. پورے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر فرماتے ہیں فَيَا أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگو اور نبی کے صحابہ، نبی کے جان نثارو، من کان منکم یعبد محمدن، تم میں سے جو محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو آج یہ سن لے فقد مات، تمہارا رب مر گیا ہے. اور محمد الرسول اللہ نے جس رب کا تعارف کرایا ہے وہ ایک هو الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے رہے گا، اسے موت نہیں آتی، اسے اونگ نہیں آتی. حضرت ابوبکر کے ان جملوں نے پورے صحابہ کے مجمع کو پھرا کے رکھ دیا. پورے صحابہ ادھر متوجہ حضرت ابوبکر کے پاس.
حضرت عمر بھی جب آیتیں پڑھتے گئے حضرت عمر بھی آ کر بیٹھ گئے. وہ پہلا کام تھا امت کو سنبھالنے کا. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد نبی کا جان نثار واقعتاً اس وقت کی جو بڑی ذمہ داری تھی وہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبھایا. پورے صحابہ کو اکٹھا کیا. اس وقت قرآن کا جو نزول ہوا تھا اللہ کے نبی پر اسے پڑھے اور پڑھ کر سنایا. پورے صحابہ کو خاموش کیا, ان کی کیفیات کو تبدیل کی. اس کے بعد فرمایا لوگوں اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے, ہم لوگوں کو بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. حضور نے ہمیں جس رب کا تعارف کرایا ہے وہ رب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. محمد رسول اللہ نے جس رب کا تعارف کرایا ہے وہ رب وہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. پورے قرآن کو پڑھتے گئے مختلف جگہ سے صحابہ کیفیت میں تبدیل ہوئے, پھر خاموش بیٹھے, ان کے احوال بدلے. اس وقت اگر صحابہ کو نہ سنبھالا جاتا تو کیفیت میں چور چور ہو چکے. پھر اس کے بعد کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو جو درس دیا ہے وہ درس یہ تھا کہ لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے ایک خاص مقصد کو لے کر, وہ مقصد پورا ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جو دین لے کر آئے تھے یہ دین کی تکمیل ہو گئی. اور اے امت محمدیہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. تأمرون بالمعروف, اس کے بعد نبی کی وفات کے بعد ہم لوگوں پر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جب تک امت مسلمہ امت محمدیہ اس روٹ پر باقی رہے گی پوری دنیا کے اندر عزت ان کی ہوگی. پوری دنیا جھک مار کر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جائے گی. لیکن ہمارے طریقوں کے اندر یہود و نصارہ اگر گھس گئے, ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری تجارتوں کے اندر, ہمارے لین دین کے اندر, ہمارے معاملات کے اندر, ہمارے کاروبار کے اندر, ہمارے پورے معاشرے کے اندر نظر ڈال کر دیکھو کہاں کہاں خامی ہے, کہاں کہاں خرابی ہے, اس کی اصلاح کی کوشش. جب ہماری اصلاح ہو جائے پھر ہمیں امت کے عام طبقے میں چل پھر کر کام کر سکتے ہیں. یہ دعوت کا جو میدان ہے یہ مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں سب کے اندر اسے ہم عام کریں. اس امت کو دائی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا, لیکن کرنے کیا میں لگا. کتنے افراد ہیں اس نہج پر ہمیں چل رہے, کتنے افراد ہیں ہم جنہیں ایک چنیں. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ان کا کام, ان کا مشغلہ ہی یہی ہو. یأمرون بالمعروف, امر بالمعروف کرے, نہی عن المنکر کرے. مطلب یہ ہے کہ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے. اب بیٹھ کر تھوڑا سوچو اس ذمہ داری کے اندر اب کہاں تک کھرے کہاں تک کھوٹے اترے. جب ہم اپنی ذمہ داری پر صحیح آ جاتے پھر اللہ کی مدد یقینی طور پر آتی ہے. ایک نریندر مودی کیا اس کے باپ جیسے ظالم گزرے ہیں, ہمارا ایک بال بیگا نہیں کر سکتے. ہمارا ایمان ہے, ہم ان کے روحانی اولاد ہیں
جو فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں، وقت کے بڑے بڑے فرعون آئے، کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اے آج کا یہ تیلی، ایک کمزات ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ کیا ہمارا ایمان اتنا بھی کمزور ہو گیا؟ کیا ہماری ایمان کی سطح اتنی بھی گھٹ گئی، اتنی بھی گر گئی؟ ایک کافر کے کفر اور ایک کافر کی آواز سے ہم پسپا ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک خامی ہے، اس خامی کی ہم اصلاح کریں۔ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ بیٹھو اطمینان سے بیٹھو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بھائی سامنے بتانا